سامعین ناظرین، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی صحت کے لیے، آگاہی کے لیے مضامین آپ کی سماعت کے لیے پیش کرتی ہے، جس کے ذریعے آپ کو آگاہی ہوتی ہے اور اس کے علاوہ آپ بیماریوں کو کنٹرول کر کے اپنی فیملی کے مسائل کو کم سے کم کر سکتے ہیں۔ بیماریوں کے بارے میں مضامین کافی تعداد میں پیش کیے جا چکے ہیں۔ کچھ مضامین ایسے ہیں کہ جو ورلڈ ڈے کے حوالے سے آپ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ عالمی ٹوائلٹ ڈے کے بارے میں ہم آپ کو بتانا چاہیں گے۔ گھر کے اندر اور ہر فرد کی ضرورت ٹوائلٹ ہر فرد کی ضرورت ہے، لیکن 21ویں صدی عیسوی میں یعنی کہ 21 سینچری کی فرسٹ کوارٹر میں، فرسٹ چوتھائی میں دنیا کی 1/3 پاپولیشن سے زیادہ تقریباً 2.5 بلین افراد ٹوائلٹس یعنی کہ غسل خانوں اور رفع حاجت کے لیے صاف ستھرے ٹوائلٹس تک رسائی ممکن نہیں ہے۔ گندے پانی اور ماحولیاتی کثافت 5 سال کی عمر کے بچوں کو خطرناک انداز میں متاثر کر رہی ہے۔ یونیسیف کے مطابق ہر 24 گھنٹے میں، ہر 24 آورس میں یعنی کہ روزانہ 1600 بچے معدے یعنی کہ اسٹمک اور پیٹ کی بیماری میں مبتلا ہو کر مر جاتے ہیں، اور اسی طرح کچھ ممالک میں پولیو جیسی اذیتوں کا اور ہیپیٹائٹس جیسی اذیتوں کا شکار بھی ہو سکتے ہیں۔ سالانہ دنیا کی 60% آبادی ان بیماریوں کی خوراک بنتی ہے، یعنی آفات سماوی یعنی کہ جو نیچرل ڈیزاسٹرز ہیں اور حادثات کی زد میں آ کر مارے جانے والوں کی تعداد سے کہیں زیادہ لوگ ہماری اپنی غفلت اور غیر ذمہ دارانہ روش کا نشانہ بن جاتے ہیں۔ جنگوں، جھگڑوں، تنازعوں اور دہشت گردی کی وارداتوں کی زد میں آ کر مارے جانے والے بھی ان سے بہت کم ہیں، لیکن اس کے بارے میں آپ دیکھتے ہیں کہ اخبار بھرے پڑے ہوتے ہیں۔ کہیں پر بھی کوئی حادثہ ہوتا ہے تو سارا میڈیا چیخنے لگتا ہے، لیکن جو کنٹینیوس یعنی کہ ڈیتھ ہو رہی ہیں ان کے بارے میں کوئی حقائق جاننے کی کوشش نہیں کرتا۔ ان حقائق کو منظر عام پر لانے کے لیے تقریباً 100 سے زیادہ کنٹریز کے تعاون اور حمایت سے سنگاپور کی حکومت کی تجویز پر انہیں نومبر کے ٹیوزڈے کے روز کو عالمی سطح پر سینیٹیشن فار آل کے سلوگن کے ساتھ بطور ٹوائلٹ ڈے منایا گیا۔ پاکستان کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ ہمارے ملک کے 4 کروڑ 30 لاکھ باشندے خواتین، مرد، بوڑھے اور بچے کھلی جگہوں پر رفع حاجت کرنے پر مجبور ہوتے ہیں۔ ہر روز 320 بچے اپنی زندگی کے 5 سال پورے کرنے سے پہلے ہی گندے پانی، غلیظ ماحول سے پیدا ہونے والی بیماریوں میں مبتلا ہو کر مر جاتے ہیں۔ عام شہریوں کی 60% اموات بھی ماحولیاتی کثافت اور گندے پانی کے استعمال سے پیدا ہونے والی بیماریوں سے ہوتی ہیں۔ پاکستان کے بیشتر تعلیمی ادارے میں سہولت میسر ہی نہیں ہے، خاص طور پر پاکستان کے جو تعلیمی ادارے ہیں جن میں طالبات کے لیے الگ ٹوائلٹ نہ ہونے کی وجہ سے طالبات یا لڑکیاں اپنی ابتدائی تعلیم ہی مکمل نہیں کر پاتی۔ زنانہ تدریسی سٹاف بھی ایسے تعلیمی اداروں میں کام کرنے سے انکار کرنے پر مجبور ہوتا ہے۔ اخلاقیات، پردے، سترپوشی، عزت اور آبرو پر سب سے زیادہ زور دینے والے علماء کرام نے کبھی رفع حاجت کے لیے کھلی جگہوں کو استعمال کرنے کے خلاف کوئی احتجاج نہیں کیا۔
کبھی کوئی قابل عمل تجویز پیش کرنے کی ضرورت بھی محسوس نہیں کی. شاید انہیں اس میں کوئی اوریانی یا فحاشی دکھائی دیتی ہی نہیں. نیو یارک کے ماحولیاتی انجینئر اور ٹوائلٹ فار پیپلز نامی تنظیم کے بانی جیسن کاؤز کا کہنا ہے کہ ہندوستان میں پولیو کے خاتمے کی مہم اور کمپیوٹر کے انقلاب کی بنیاد رکھنے والے بل گیٹ اگر ہندوستان میں بیت الخلاء تعمیر کرنے کے منصوبے توجہ دیں تو کہیں گے کہ 5 سال پہلے میں اگر یہ منصوبہ شروع کرتا تو لوگ سمجھتے کہ بل گیٹ کوئی معمار ہے. اب کہیں گے کہ اس کے پیچھے بل گیٹ معلوم ہوتا ہے کہ جیسن کاؤز لکھتے ہیں کہ بل گیٹ جو غسلخانے تیار کریں گے وہ یقینی طور پر ہائی ٹیک ہوں گے اور ہر غسلخانے کی مالیت تقریباً کم از کم $1000 ہوگی. تو پھر بھارت، انڈونیشیا، بنگلہ دیش، پاکستان جیسے ملکوں کے $1 اور $2 روز کمانے والے لوگ ان غسلخانوں کو کیسے استعمال کر سکیں گے؟ اس کے مقابلے میں اگر ہم رفع حاجت کرنے والوں کو لفافے فراہم کریں تو زرعی ممالک کی کھاد کی ضرورت بھی پوری ہو سکے گی اور دنیا کی 2.5 ارب لوگوں کی حاجت بھی رفع ہو جائے گی. یہاں یہ حوالہ بھی ضروری معلوم ہوتا ہے کہ ایک رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ دنیا کے 2.5 بلین لوگ کی حاجت بھی 2.5 بلین لوگوں کی حاجت بھی رفع ہو جائے گی. یہاں یہ حوالہ بھی ضروری معلوم ہوتا ہے کہ ایک رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ دنیا کے 2170 ارب پتی لوگوں نے اپنی تفریح و تفریح کے علاوہ فیشن، زیورات، نباتات وغیرہ پر 125 یعنی $125 بلین خرچ کر رکھے ہیں اور یہ کہ 125 یعنی کہ $125 بلین 15 کروڑ لوگوں کے ملک بنگلہ دیش کی سالانہ قومی پیداوار سے بھی زیادہ ہے. اس طرح لوگوں میں شعور اجاگر کر کے اور حکومت کی طرف سے کی توجہ اس طرف کروا کر بہتر طریقے سے ان مسائل کو حل کیا جا سکتا ہے.